ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا پردہ ہے اور تم ان کا پردہ ہوگا. یہ چونکہ آن لائن ہمارا بیان جا رہا ہے تو اس میں اکثر باتوں کی وضاحت نہیں کر سکتا، ورنہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اگر آپ کہہ ہوتا تو اس کی وضاحت کرتا. تھوڑا سا اتنا بتا سکتا ہوں کہ عورت مرد کے لیے پردہ ہے، مرد جو ہے عورت کے لیے پردہ ہے. عورت اپنے مرد کا لباس ہے، مرد اپنے عورت کا لباس ہے. اس میں ایک تو ظاہری مطلب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ عورت جو ہے بیوی وہ اپنے مرد کے وجود پہ پردے ڈالے اور جو مرد ہے اپنی بیوی کے وجود پہ پردے ڈالے. جس طرح دوسری جو تفسیر ہے کہ جس طرح لباس ہونا لباس لباس انسان کے قریب ترین ہوتا ہے، لباس اور انسان کے جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح بیوی اور میاں کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. نمبر 3 لباس کہا گیا ہے تو جس طرح انسان لباس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اسی طرح بیوی کا جو مکمل طور پر بدن ہوتا ہے اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، پورے جسم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. البتہ ایک چیز جو ہے وہ منع ہے، وہ یہ ہے قرآن کریم کے اندر بیوی کو کھیتی کہا گیا ہے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. اس کے اندر بھی ایک عجیب سا نقطہ بتا دیا گیا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جہاں سے بھی تم چاہو آ سکتے ہو. لیکن عقل مندوں کے لیے یہاں پہ اس قرآن کریم کی آیت کے اندر اشارہ ہے کہ بیج وہاں پہ ڈالا جاتا ہے جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، جہاں سے انسان گندم وہاں پہ ڈالتا ہے جہاں سے گندم نکلتی ہے. چنا انسان اگا رہا ہے وہاں پہ ڈالے گا جہاں پہ اگے گا. یوں نہیں ہوگا کہ انسان پکے پلستر والی دیوار کے اندر چنے کا دانہ وہاں پہ ٹھہرا دے کہ چنا یہاں سے اگے گا یہاں سے گندم فصل چنا وغیرہ عمومی طور پر زمین سے اگتے ہیں تو اگائی نہیں پہ. تو یہاں پہ ایک نقطہ اور اشارہ دیا گیا تو ہر سکتا. بہرحال عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس